اپنے پنجتن کر کے روشنی بڑھاتا ہوں، جب خیال آتا ہے روشنی ادھوری ہے، کہ تذکرہ ہو فضا کا، ذکر سیدانہ ہو، کہ تذکرہ ہو فضا کا، ذکر سیدانہ ہو، میں تو یہ سمجھتا ہوں بات ہی ادھوری ہے۔ شعر عرض کر رہا ہوں، ہاں میں تو یہ سمجھتا ہوں بات ہی ادھوری ہے، کٹ گئی زبان لیکن ہاں پھر بھی ہے اذان جاری، کہ کٹ گئی زبان لیکن پھر بھی ہے اذان جاری، ارے کیوں کہوں کہ میں سب کی عاشقی ادھوری ہے۔ گر اذان میں ہے وائز نام مرتضیٰ نہ ہو، گر اذان میں وائز نام مرتضیٰ نہ ہو، ارے دشمنی تو پوری ہے دوستی ادھوری، تو پوری ہے دوستی ادھوری ہے۔ آخری شعر پیش کر رہا ہوں، حسرت وغا دل میں ہائے میرے غازی کی، حسرت وغا دل میں ہائے میرے غازی کی، کل بھی نامکمل تھی آج بھی ادھوری ہے، اور فیصلہ ہے محفل میں یہ ریحان کے حق میں، اور فیصلہ ہے محفل میں، حضور ٹھان لیے، فیصلہ ہے محفل میں یہ ریحان کے حق میں، یہ اگر نہ ہو اس میں واقعی ادھوری ہے۔ صلوات محمد بشنودی امام زمانہ بلندر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سرور اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین محترم، ایام اعزاء کی آخری مجالس، ان مجالس میں میرے لیے ان کو یہ کہ ایک پسندیدہ عمل یہ ہوتا ہے کہ میں واقعہ کربلا کو مجموعی طور پر اس کے اثرات کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. چنانچہ اس وقت خصوصیت سے مجھے یہ دیکھنا ہے کہ یوں تو کربلا تاریخ کا ایک واقعہ ہے، لیکن کیا کربلا نے صرف تاریخ کو ایک واقعہ دیا یا اس سے بڑھ کر تاریخ میں یا تاریخ پر کربلا نے کوئی احسان کیا؟ بس سوال کو ذہن کی کسی گوشے میں ڈال دیجئے اور اس کے بعد اس بات پر توجہ دیجئے کہ اسلام دنیا کے تمام مذاہب میں جو اسلام سے پہلے آئے، یہ واحد مذہب ہے یا یوں کہیے کہ پہلا مذہب ہے جس نے عالمگیر ہونے کا دعویٰ کیا. اس سے پہلے کے جتنے مذاہب دنیا میں پائے جاتے ہیں اس میں عالمگیریت کا تصور نہیں ہے. یہودیت خدا واحد کو ماننے کے باوجود وہ خود کو خدا کی منتخب کردہ قوم سمجھتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ خدا کا ان کے ساتھ تعلق دوسرے انسانوں کے مقابلے میں بالکل مختلف ہے. ظاہر ہے کہ جو خدا کے محبوب قوم کی حیثیت سے ہوں وہ دوسری قوموں کو، اور پھر یہ کہ وہ محبوب نسل ہے، ظاہر ہے دوسرے انسان اس نسل کا حصہ نہیں بن سکتے. اگر کسی مخصوص عقیدے، مخصوص نظریے کو ماننے کے نتیجے میں کوئی خدا کا محبوب بن جائے تو گنجائش ہے کہ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہو جائیں جو اس نظریے سے اتفاق کرتے ہوں. لیکن جب ایک نسل یہ دعویٰ کرے کہ بحیثیت نسل کے ہم خدا کے محبوب ہیں تو گویا اس میں اس نسل کے علاوہ کسی اور کی شمولیت کی گنجائش نہیں ہے، اور اس اعتبار سے وہ مسلک مذہب عالمگیر نہیں ہو سکتا. دوسرا مذہب عیسائیت تھا. عیسائیت میں سب سے بڑی دشواری یہ ہے کہ عیسائیت میں کوئی شریعت نہیں ہے. حلال حرام جائز ناجائز فقہ کے جتنے قاعدے ہیں اس کا عیسائیت میں گزر نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ صرف خدا کی بادشاہی کو تسلیم، حضرت عیسیٰ کی خدائی کو تسلیم کر لیا جائے، خدا کا فرزند مان لیا جائے، یا ان کا تثلیث کا نظریہ اس طرح پیش کرتے ہیں اس عقیدے کو تسلیم کر لیا جائے، انسان خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جائے گا. اس لیے کہ جہاں تک جد اعلیٰ حضرت آدم سے نعوذ باللہ ان کے کہنے کے مطابق ایک غلطی ہوئی تھی، اس غلطی کی سزا میں انسان جنت سے نکال دیا گیا تھا. اب جنت میں جانے کے لیے حضرت عیسیٰ نے اپنی قربانی دے کے تمام انسانوں کو اس مقام پہ پہنچا دیا ہے کہ جنت میں واپس چلے جائیں گے. تو اب انسان کے کام صرف یہ رہ گیا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ پہ ایمان لے آئے، اس کے بعد جنت کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہے. تو جہاں شریعت نہیں ہوتی وہاں معاشرہ نہیں بنتا. سوسائٹی بنانے کے لیے کسی ایک ڈسپلن کا پابند ہونا پڑتا ہے. محض عقیدہ سوسائٹی نہیں بنا سکتا. محض کوئی آئیڈیالوجی، کوئی
نظریہ وہ سوسائٹی کو فارم نہیں کرتا، سوسائٹی کو اعمال فارم کرتے ہیں۔ ایک انداز سے طرز زندگی جب گزاری جاتی ہے تو پھر وہ طرز زندگی کسی گروہ کو سوسائٹی میں ڈالتی ہے۔ جہاں سوسائٹی ہی نہ بن سکے وہاں پر عالمگیریت کی کوئی گنجائش نہیں۔ عالمگیریت تو نام ہی ہوگا کسی عالمی سوسائٹی کے وجود میں آنے کا۔ اب آج چاہے کوئی مذہب کہتا رہے کہ ہم بین الاقوامی مذہب ہیں، لیکن اپنی ساخت اپنی اصل کے اعتبار سے نہ یہودیت بنیاد اسلامی عالمگیر مذہب ہے، نہ اپنی تعلیمات کے حوالے سے عیسائیت عالمگیر مذہب ہے۔ اور جو دوسرے اور مذاہب ہیں اس میں سے بڑا مذہب ہندوؤں کا مذہب بھی تاریخی اعتبار سے بڑا قدیم مذہب ہے۔ ان کے یہاں صورتحال یہ تھی کہ ایک زمانہ ایسا گزرا ہے اور ابھی تک نظریے کے طور پر، عقائد کے طور پر ان کے یہاں بیرون ملک جانا بھی حرام ہے، یعنی وہ اپنے صرف سرزمین ہند تک محدود رہنے کے شرعی طور پر اپنے شریعت کے مطابق قائل ہیں۔ ان کے یہاں بیرون ملک جانا جائز نہیں ہے۔ تو جو اپنی حدود سے باہر نہ نکلیں وہ بین الاقوامیت کو کہاں وجود میں دے سکتے ہیں؟ پھر یہ کہ ذات پات کی تقسیم کی نوعیت ایسی ہے کہ جہاں سرزمین ہند میں رہتا ہوا ہندو بھی ایک دوسرے کو برابر سمجھنے کے لیے تیار نہیں، تو تمام دنیا کی انسانیت کو برابر کیسے سمجھے گا؟ یہ پہلی مرتبہ یہ آواز بلند ہوئی تھی کہ اسلام نے آ کے یہ کہا کہ اس کا رب عالمین کا رب ہے اور اس کا رسول عالمین کے لیے رحمت بن کے آیا ہے، کسی ایک گروہ کسی ایک علاقے کے لیے نہیں۔ پھر عرب جیسے متعصب معاشرے میں جو نسلی برتری کا بے پناہ قائل ہے، اس کے اندر اللہ کا رسول یہ اعلان کرتا ہے جو اس وقت تک کے مزاج کے لیے بالکل اجنبی جملہ ہے، کہ رسول یہ فرمائے کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ کوئی قریشی غیر قریشی پہ ترجیح نہیں رکھتا اور نہ کوئی غیر قریشی قریشی پہ ترجیح رکھتا ہے۔ تو ان میں سے بلند وہ ہے جو تقویٰ میں بلند ہے۔ یہ ایک ایسا عالمگیر معیار دیا گیا کہ اس سے پہلے انسان نے اس نوعیت کی بات کبھی نہیں سنی تھی، جہاں پر خاص طور پر وہ عرب جو خود کو عرب کہتے تھے کہ ہمیں بولنا آتا ہے، عرب کے معنی بولنے والا ہے، اور عجم کے معنی ہے گونگا۔ تو ان کے خیال میں باقی ساری دنیا گونگی تھی، بس ہمیں بات کرنی آتی۔ جن کی ذہن میں اپنی برتری کا اتنا بڑا احساس ہو، اس میں اللہ کا رسول اپنے کامیابی کے مرحلوں میں جب پورے عرب کو اپنے سامنے جھکا چکا ہے، اس وقت یہ کہہ رہا ہے کہ تمام دنیا کے تمام انسان ایک دوسرے کے برابر ہیں اور ان کے اندر کسی کو کسی پر کسی علاقے سے ہونے کی وجہ سے یا کسی نسل کے ہونے کی وجہ سے کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ اب اگر اسلام عالمگیر مذہب ہے، اس کی عالمگیریت پہ اور بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن میری گفتگو کے لیے صرف یہ اشارہ کر دینا کافی ہے۔ اگر اسلام عالمگیر مذہب ہے تو اسلام کے پیش نظر یقیناً پوری دنیا کو اپنے نظریے اور اپنے عقیدے کے تابع کرنا ہے، یا یوں کہیے کہ اگر عالمگیر مذہب ہے تو اسے عالم کو فتح کرنا اس کے بنیادی منصوبے میں شامل ہوگا۔ اگر عالمگیر ہے تو پوری دنیا کی تمام اقوام کو اپنے زیر اثر لانا، ان کو اسلام قبول کروانا، یہ اسلام کے بنیادی مقاصد میں شامل ہوگا۔ یا یوں کہیے کہ پوری دنیا کو فتح کرنا اس کا مقصد اولین ہوگا۔ لیکن فتح کیسی فتح؟ شاید اسلام کی اسی عالمگیریت کو پیش نظر رکھتے ہوئے مسلمان حکمرانوں نے سب سے پہلے قدم بڑھایا کہ مختلف علاقوں کو فتح کیا جائے، اور دنیا کا بہت بڑا حصہ انہوں نے فتح کر بھی لیا۔ لیکن کیا وہ فتح جو تلوار کے بلبوتے پہ ہوئی تھی وہ فتح اسلام کا مقصود ہو سکتی تھی؟ عالمگیریت کا تقاضا تھا کہ تمام دنیا کی تمام اقوام، تمام نسلیں، تمام افراد ایک سطح پہ آ جائیں۔ لیکن تلوار سے حاصل کی ہوئی فتح کا پہلا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس میں فاتح قوم کو مقتول قوم کے مقابلے میں نہ صرف یہ کہ برتری حاصل ہو جاتی ہے، بلکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فاتح کا ہیرو جو اس فتح کا ذمہ دار ہوگا وہ مفتوح کا مجرم ہوگا۔ ہمیشہ جس نے فتح حاصل کی ہے
وہ تو لوگ کہیں گے کہ صاحب ہمارا ہیرو بہت بڑی چیز ہے، اس نے اتنی فتوحات کی، اس نے اتنے علاقے فتح کیے، لیکن جن کے علاقے فتح کیے گئے ہیں وہ ہمیشہ شاکی ہوں گے مفتوح کے خلاف، ان کا رد عمل انتہائی منفی ہوگا اس فاتح کے خلاف۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ فتوحات کے ذریعے سے دلوں کو ہم خیال بنایا جائے اور کسی دوسرے قوم کے اوپر تصرف حاصل کیا جائے۔ دین بھی فتح کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کی فتح تلوار کے بلبوتے پہ نہیں ہوگی، اس لیے کہ تلوار کی فتح ون سائیڈڈ ہوتی ہے، ایک گروپ کی ہوتی ہے جو تلوار چلا کے دوسرے کو مفتوح بناتا ہے۔ اس کے مقابلے میں دین چاہتا ہے کہ تلوار کے بجائے کردار سے فتوحات حاصل ہو، اور کردار کی فتح ایسی ہوگی کہ عظمت کردار پوری دنیا کو متاثر کر سکتی ہے، اور اس میں جو فاتح اپنے کردار سے متاثر کرے گا بلا امتیاز کے دوسری قوموں کو بھی اپنا ہم خیال اور اپنا ہم عقیدہ بنا سکتا ہے۔ نتیجتاً دین بھی فتح حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن کردار کے ذریعے فتح حاصل کرنا چاہتا ہے۔ کردار کی اچھائیاں، کردار کی خوبیاں، یہ وہ پہلو ہیں کہ جو انسانی معاشرے میں تو بہت اثر انداز ہوتے ہیں، لیکن تاریخ کے موضوعات ذرا مختلف ہیں۔ تاریخ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ حرکت کو اپنا موضوع بناتی ہے، سکون کو نہیں۔ اس سیکھ کے موضوعات کیا ہیں؟ فلاں قوم کا فلاں شخص جو تھا وہ اپنے ساتھ فوج لے کے آیا اور اس نے فلاں علاقے میں حملہ کیا اور وہاں پہ اس علاقے کو فتح کر لیا۔ بہتا ہوا خون، چلتی ہوئی تلوار، ہوتی ہوئی جنگ، ہوتی ہوئی فتوحات، یہ سارے تاریخ کے موضوعات ہیں۔ مسلح پہ ہونے والی نماز، کسی کردار کی شرافت، کسی کی شخصیت میں خوبیاں، آپس کے باہمی روابط، رشتے، یہ تاریخ کے کبھی موضوع بنے ہیں؟ ارے پورا معاشرہ امن و سکون سے رہ رہا ہے تو تاریخ ایک سطر میں ذکر کر کے گزر جائے گی کہ اس فلاں بادشاہ کے دور میں بڑا امن و امان رہا، لیکن اگر اس کے زمانے میں قتل و غارت گری ہوئی، خون بہا، چاہے اس کے خلاف دوسرا کوئی حملہ آور تھا یا اس نے کسی پہ حملہ کیا، تاریخ کے صفحے سیاہ ہوتے چلے جائیں گے اس دور کے تذکرے کے لیے۔ تاریخ کا موضوع چلتی ہوئی تلواریں تھیں، محراب میں ہوتی ہوئی عبادتیں نہیں تھیں۔ تاریخ کے نزدیک کردار کا اگر کوئی پہلو زیر بحث تھا تو وہ کسی فاتح کی شجاعت تھی، کہ صاحب بڑا شجاع تھا، اس نے علاقوں کے اوپر علاقے فتح کرتا گیا، دشمن سے کبھی نہیں دبا، اور تھوڑی سی تعداد کے ساتھ بھی اس نے بڑی بڑی فتوحات حاصل کر لی۔ اس کے علاوہ کردار کے اندر ہمدردی پائی جاتی ہے، انسان دوستی پائی جاتی ہے، شرافت پائی جاتی ہے، جتنی اور انسانی خوبیاں ہیں ان میں سے بتائیے تاریخ کا کوئی موضوع ہے؟ تاریخ صرف مخصوص قسم کے مزاج، مخصوص قسم کی شخصیت کو اپنا موضوع بناتی ہے، اور وہ مخصوص شخصیت کا تعلق متحرک عمل سے ہو، یعنی وہاں وہ حرکت کرتا نظر آئے، کوئی ایکشن نظر آئے، ایکٹیویٹی ہو، تب تو تاریخ کا موضوع ہے۔ ایک پرسکون امن کی حالت میں رہتا ہوا معاشرہ جس کے اندر کسی قسم کی کوئی ڈسٹربنس نہ ہو، جہاں ہر طرف راحت اور سکون کی سانس لی جا رہی ہو، جہاں اطمینان قلب تو میسر ہو، خوف و ہراس نہ ہو، وہ تاریخ کا سبجیکٹ نہیں ہے۔ اب جب تاریخ کا موضوع ہی چلتی ہوئی تلواریں ہیں، ہوتی ہوئی فتوحات ہیں، تو اب سوچئے کہ مسلمانوں نے ماشاءاللہ سے اس میدان میں بڑے کار نمایاں سے انجام دیے تھے۔ بعد رسول فوراً فتوحات پہ فتوحات ہو رہی تھی، چنانچہ تاریخ نے اسلام کے نام سے جو کچھ خود منتخب کیا وہ وہی فتوحات تھیں، وہی چلتی ہوئی تلواریں تھیں، وہی ان بادشاہوں کے تذکرے تھے جو علاقے فتح کر رہے تھے، وہی کردار نہ رکھنے والے صاحب تلوار لوگوں کے تذکروں کا نام تاریخ اسلام تھا۔ اسی کو اسلام بنا کے دنیا کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب اس اسلام پر نظر پڑتی ہے تو ہمیں اسلام خونریزی نظر آتا ہے، ہمیں اسلام دہشت گردی نظر آتا ہے، ہمیں اسلام فتوحات کرتا ہوا دوسروں کے علاقے، دوسروں کی زمین، دوسروں کی تہذیبوں پر حملہ کرتا نظر آتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام جو کچھ بھی ہے وہ محض خون بہانے کا نام ہے۔ اسلام امن و سلامتی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے کہ جتنی تصویریں ہیں آپ غور فرمائیے کہ ہم نے اس تلوار کو وہ اہمیت دی، تاریخ کی نگاہ میں یہ تلوار اتنی اہمیت اختیار کر گئی کہ ہماری بہت سی قوموں نے اپنا باقاعدہ نشان تلوار کو بنا دیا۔ وہ دین کہ جو امن و سلامتی کا پیغام لے کے آیا ہے، اسلام کا نام لفظ سلم سے نکلا، سلامتی سے، اور اسی طرح ایمان
امن سے نکلا ہے. امن و سلامتی کا پیغامبر دین ہے، اور اس کا سائن جو ہے، اس کا ایمبلم جو ہے، اس کا جو قومی نشان ہے، وہ چمکتی ہوئی تلوار ہے. بہت تیر مارا تو دو تلواریں ایک دوسرے کو کاٹتی ہوئی، اور نیچے اس کے قرآن مجید رکھ دیا گیا ہے، اوپر ایک کتاب رکھ دی گئی. یہ کتاب و قرآن، یا یہ کہ جب کبھی اسلام کا نمونہ دکھایا گیا تو ایک ہاتھ میں تلوار ہے، دوسرے ہاتھ میں کتاب ہے. یہ کتاب اور تلوار کہاں کمبائن ہوئی تھی اسلام میں؟ کس مقام پر اسلام اس طرح پروجیکٹ ہوا تھا؟ یہ رسول کا اسلام نہیں ہے، رسول کے نمائندوں کا اسلام نہیں ہے. یہ ان بادشاہوں کا مسلمان اسلام ہے کہ جن بادشاہوں کے ہاتھ میں تلوار تھی. کتاب تو یوں ہی ٹوکن کے طور پر رکھی گئی، وہ صرف تلوار لے کے نکلتے رہے. آج مسلمان شکریہ ادا کرتا ہے اپنے ان ہیروز کا کہ جنہوں نے فتوحات کی، جنہوں نے ان کے خیال میں اسلام کو مختلف علاقوں میں پھیلایا. آج جو اسلام کا نام لیا جاتا ہے تو ان فاتحین کا احسان ہے. ایک طرف مسلمان یہ کہتا ہے، اور جب آپ کے علاقے میں، یہاں مغرب میں، یورپ میں، امریکہ میں، جب یہاں کے مستشرقین یہ کہتے ہیں یا دوسرے مذہب کے ماننے والے یہ کہتے ہیں کہ اسلام تو تلوار سے پھیلا، تو فوراً یہ دفاع کی پوزیشن میں آ جاتا ہے، کہنا شروع کرتا ہے نہیں صاحب اسلام تو کردار سے پھیلا. اگر آپ کا ہیرو میدان جنگ کا فاتح ہے، اگر آپ کی عظیم ترین شخصیتیں فاتحین پہ مشتمل ہیں، تو پھر فاتحین تو تلوار سے فتح حاصل کرتے ہیں نا. پھر تو آپ سمجھ لیجئے کہ اگر اسلام کا ہیرو فاتح ہے تو پھر اسلام تلوار ہی سے پھیلے گا. جب تک آپ یہ کہتے رہیں گے کہ ہمارے فاتحین جو ہیں وہ اسلام کے محسن ہیں، انہوں نے اسلام کو بچایا، اسلام کو پھیلایا، تو وہ تو اسلام کو تلوار سے ہی پھیلا رہے تھے، اس کے پاس علاوہ تو اور کوئی چیز نہیں تھی. آپ کو لازماً کچھ ایسے کردار تلاش کرنے پڑیں گے کہ جو اسلام کے مرقع ہوں، وہ صاحب کردار ہوں گے. صاحب کردار تاریخ کا موضوع نہیں ہے. اب بتائیے کہ تاریخ سے کم از کم اسلام کو کیسے دنیا کو متعارف کرایا جائے. آپ نے جس تاریخ کو تاریخ اسلام کہا، بتائیے اس کے اندر کہیں اولیاء اللہ کا تذکرہ ہے، کہیں ان نیک لوگوں کا تذکرہ ہے جو معاشرے کے اندر اپنی اچھی ویلیوز کو پروپیگیٹ کرتے تھے، جو لوگوں کی اصلاح کے لیے کام کرتے تھے، جو لوگوں کی اصلاح کے راستے میں بہت سی مصیبتیں برداشت کرتے تھے کہ لوگ خیر کے راستے پہ چلتے رہیں. کسی تاریخ کی کتاب میں وہ موضوع ہے؟ تاریخ کا موضوع ہوگا یوسف بن تاشفین، خالد بن ولید، طارق ابن زیاد، محمود غزنوی، شہاب الدین غوری، سلطان محمد فاتح، یعنی جو میدان جنگ میں جا کے فتوحات حاصل کرتے رہے، وہ تاریخ کے ہیرو ہیں. ان کو آپ اس تاریخ کا نام آپ نے رکھا تاریخ اسلام، تو گویا سب اسلام کے ہیرو ہوئے نا. پھر اسلام انہی کے ذریعے پھیلا ہوگا، تبھی تو اسلام کے ہیرو ہیں. تاریخ نے کبھی ان ہستیوں کا ذکر نہیں کیا جنہوں نے اپنے اعلیٰ کردار کے نمونے پیش کیے، جنہوں نے انسانیت کو اپنی طرف متوجہ کیا اور انسانیت ان سے متاثر ہوئی. اب ایسی صورت میں کم از کم جو دنیا کے اندر مسلمانوں کی تاریخ ہے، وہ اگر اسلام کو پیش کرے گی تو وہ حقیقی اسلام نہیں ہوگا. اسلام کے لیے ضروری ہے کہ اس کردار کو تاریخ کا موضوع بنایا جائے. تاریخ کہتی مجھے کردار سے کوئی دلچسپی نہیں، میرا سبجیکٹ کردار نہیں ہے، میرا سبجیکٹ کسی کی نیک خصوصیات، اچھی باتیں نہیں ہیں. ہم تو صرف تلوار کو جانتے ہیں.